السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سید شہوار۔ آج تمام مومنین مومنات کو، مسلمانوں کو میں تہ دل سے عید المیلاد النبی پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اپنے امام زمانہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج میں شروعات کرتی ہوں درود پاک سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی مجھ پر دم بریدہ درود مت بھیجو۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ دم بریدہ درود کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ جس میں میری آل شامل نہ ہو۔ ہمیشہ درود پورا بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد ایسے مت کہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایسے کہیے، پورا درود بھیجیے۔ آج کی میری ویڈیو معجزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہے۔ آلموسٹ ہماری کتابوں میں 1000 معجزات بیان کیے گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے، اور جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی پیدائش ہی اتنا بڑا معجزہ تھی۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو کنعان میں، مصر میں اور دیگر علاقوں میں قحط تھا، اور وہ قحط ختم ہو گیا اور اتنی بارشیں ہوئیں، اتنی فصل ہوئی۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں، اپنی محبوب کی خوشی میں تمام عورتوں کو بیٹے ہی پیدا کیے۔ پورا سال بیٹے پیدا ہوتے رہے، کسی کے گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ ان کے معجزات میں شامل ہے۔ اور جتنے بھی چرند پرند تھے، جو بیمار تھے جانور، وہ سب ٹھیک ہو گئے، سب کچھ ہرا بھرا ہو گیا۔ اور جو آگ کی پوجا کرتے تھے ان کی آگ بجھ گئی، خود بخود جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بت گر کے ٹوٹ گئے۔ یہ معجزات نبی میں شامل ہے۔ ہر طرف نور ہی نور چھا گیا جب آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ 1000 معجزات میں سے 24 معجزات ایسے ہیں جو محمد مصطفیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی طرف متعلق ہیں۔ پہلا تو جسم مبارک کا معجزہ یہ ہے کہ جو بچے کی ناف ہوتی ہے وہ آنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، جس کو امبلیکل کورڈ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امبلیکل کورڈ تھی وہ آلریڈی کٹی ہوئی تھی، ناف کے ساتھ جڑی نہیں تھی۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ختنہ کرنا پڑتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ پہلے سے ہی ہوا تھا، اور جس جگہ وہ پیدا ہوئے وہ پوری جگہ اتنی پر نور ہو گئی کہ جو اس طرح کھڑی ہوئی عورتیں تھیں وہ حیران رہ گئیں، اور وہ دیکھنے لگ گئیں کہ یہ کیا اتنا معجزاتی طور پہ ایک واقعہ تھا کہ آسمان سے نورانی جو بجلیاں تھیں وہ نکل رہی تھیں، اور چاروں طرف ایک پر نور اور معطر ماحول ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ ہے، یہ معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جو 24 معجزات ان کے جسم اطہر کے ہیں ان میں سے ایک اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، ہمیشہ ہر وقت ایک بادل آپ کے اوپر رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے پر بھی کسی کا پاؤں آئے۔ اور معجزات بہت سے ہیں۔ ایک اور معجزہ ان کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کے برابر کوئی شخص نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر بلند سے بلند قامت شخص آ کے کھڑا ہو جاتا تو آپ کے قد سے وہ نیچا ہی نظر آتا، آپ کے اوپر اس کا قد نظر نہیں آتا تھا۔ یہ آپ کے جسم کا ایک معجزہ تھا۔ کبھی آپ کچی زمین پر چلتے تو پاؤں کے نشان نہیں بنتے تھے، اور کبھی آپ چٹانوں پر چلتے تو نقش پا بن جاتا۔ تو کچھ صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا واقعہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے
کہ جب کچی زمین پر کبھی چلیں تو نشان نہیں بنتا اور چٹانوں پر چلیں تو نشان بن جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا اپنا اختیار ہے کہ کس جگہ میں اپنا نقش پا چھوڑوں اور کس جگہ میں اپنا نقش پا نہ چھوڑوں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم معطر کے ساتھ پانی مس کر جاتا وہ آب شفا بن جاتا تھا. جب کبھی آپ وضو کرتے تھے اور صحابہ آپ کے پاس ہوتے تھے تو صحابہ وہ پانی کبھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، تبرکن وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور کسی بیمار کو پلاتے تو اس کو شفا مل جاتی تھی. اتنا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ صرف پانی مس ہونے کا. یہ جسم کے معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کے جسم کے ارد گرد ایک ایسا حصار قائم ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ کوئی بھی مکھی، کوئی حشرات، کوئی کیڑا، کوئی مچھر آپ کے قریب نہیں آتا تھا. اور آپ جس جانور پر بیٹھتے، جس اونٹ پر، جس گھوڑے پر بیٹھتے وہ ہمیشہ جوان رہتا، وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا گھوڑا کربلا میں کیسے تھا، اتنی وہ دور اور تھا اور یہ دور اتنا لیٹ تھا، تو وہ گھوڑا کی عمر تو آلموسٹ 40 سال ہوتی ہے، تو وہ کیسے تھا ادھر. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں کہ آپ جس گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، جس سواری پہ بیٹھتے تھے وہ جوان رہتی تھی، وہ بوڑھا ہی نہیں ہوتی تھی. جس ممبر پر بیٹھے رہے آپ کی ظاہری وصال کے بعد وہ ممبر روتا رہا. وہ ایک مخلوق ہے، اس کو ایک معرفت تھی رسول اللہ کی، وہ آپ کی جدائی میں روتا رہا. یہ بھی ایک معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ تو ساری عمر گزر جائے اور معجزات ختم نہ ہوں، فضائل ختم نہ ہوں، برکات ختم نہ ہوں. آج کے دن کی مناسبت سے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کروں. اور کیا ہی کہنے ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں اور سب کچھ ہیں. اور آپ کے پشت مبارک پر مہر نبوت تھا. کچھ روایات میں ہے کہ بازو پر تھا، لیکن زیادہ روایات پشت پر ہی ملتی ہیں کہ پشت مبارک پر مہر نبوت تھا جس میں سے نور نکلتا تھا. اور ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک صحابی تھے جو چاہتے تھے کہ میں مہر نبوت کو بوسہ دے سکوں، تو انہوں نے جھوٹ بول کر قمیض اتروائی اور مہر نبوت کو بوسہ دینے لگے. تو وہ زیارت کرنا چاہتے تھے مہر نبوت کی. کبھی کوئی بیمار آتا جس کو کوئی جسمانی پرابلم ہوتی تو آپ اپنا لعاب دہن اس کو لگاتے تھے تو اس کو شفا مل جاتی. آپ کے لعاب دہن کا اتنے معجزات ہیں کہ کوئی کنواں اگر پانی سے خالی ہوتا تو آپ اپنا لعاب اس کے اندر ڈالتے تو وہ پانی سے بھر جاتا. اور کبھی کھارا پانی ہوتا اس کے اندر تو آپ اپنا لعاب دہن اس میں ڈالتے تو پانی میٹھا ہو جاتا. سوچئے لعاب دہن کا اتنا اثر تھا تو خون کا کتنا اثر ہوگا. مسلمانوں، خون کی تعظیم تو کرو، جن کے اندر رسول اللہ کا خون ہے کچھ تعظیم تو کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے نور نکلتا تھا. اور امہات مومنین فرماتی ہیں کہ اگر ہماری کوئی چیز گم جاتی، کوئی سوئی گم جاتی تو ہم رات کا انتظار کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حجرے میں آتے تو آپ کی پیشانی سے جو نور نکلتا اس سے سوئی ڈھونڈ لی جاتی. جو دن کی روشنی میں نظر نہیں آتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کی نور کی روشنی میں بآسانی مل جاتی. جب آپ چلتے تو تمام مخلوقات، شجر، حجر، تمام مخلوقات جھک جاتی. درخت جھک جاتے. جن پتھر کو، جن سنگریزوں کو ہاتھوں میں لیتے وہ تسبیح کرنے لگ جاتے. تو سوچیں
جن پتھروں کو ہاتھوں میں لیں تو وہ تسبیح کرنے لگ جائے، اور جن کو ہاتھوں میں پالا ہو ان کی کیا برکتیں ہوں گی، ان کی کیا تعظیم، کیا مقام ہوگا۔ آپ کے جسم مبارک سے ایسا ایک نور نکلتا تھا کہ جب آپ سو رہے ہوتے تو کوئی بھی انسان دیکھ کر بتا دیتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ آپ سر سے لے کے پاؤں تک چادر لے کے سوتے تھے، سب کچھ اوپر تک چھپا ہوتا تھا، لیکن جسم میں مبارک سے ایسا نور چھن چھن کر کے باہر آتا تھا کہ لوگ بتا دیتے تھے کہ یہ آپ سو رہے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ شب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے کو ہی اپنے بستر پر سلانا تھا جس میں سے ویسا ہی نور نکلتا ہو۔ آپ کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ جس جگہ سے آپ گزر جاتے ایکسکیوز می جس جگہ سے آپ گزر جاتے 3 دن تک لوگ پہچان سکتے تھے کہ ادھر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ درود پڑھیں، پورا پڑھیں، اور محمد و آل محمد کو مت چھوڑیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اگر آپ ان کو مان رہے ہیں تو وہ آپ کو پیار نہیں کریں گے جب تک آپ ان کی آل مبارک کو پیار نہیں کریں گے۔ آل سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ کو کوئی پیار کرے اور آپ کے بچوں سے کوئی بغض رکھے تو آپ کو وہ شخص اچھا نہیں لگے گا۔ تعظیم کیا کریں ان کی۔ اور سب سے اسپیشل اور سب سے لاسٹ میں یہ بات کہوں گی تمام لوگوں کے لیے کہ سادات کی بہت عزت کیا کریں، آپ کے لیے اچھا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بات بہت دور تک جاتی ہے۔ جب آپ کسی سادات کو گالی دیتے ہیں یا ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو بات بہت اوپر تک جاتی ہے۔ بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ سادات کی تعظیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہوا ہے۔ بہت کچھ، کسی کے ساتھ برا سلوک مت کریں، کسی کی دل آزاری مت کریں، آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ جیسے ایک روٹی کے ٹکڑے کو اللہ نے عزت دی ہے نا، آپ اس کو چاہے وہ کھانے والا نہیں بھی ہے، ہم اس کو نیچے نہیں پھینک کے اس کے اوپر سے پاؤں رکھ کے نہیں گزر سکتے۔ اسی طرح سادات کو اللہ نے عزت دی ہے۔ سادات گناہ گار بھی ہوں گے تو ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، قابل عزت ہے۔ امت کو ان کا احترام کرنا چاہیے، عزت دینی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، کم از کم حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے حق میں بہتر ہے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا، بات بہت اوپر تک جائے گی، اس نبی تک جائے گی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو بہت بہت عید الميلاد النبی مبارک ہو۔ میرے لیے دعا گو رہیے گا، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ حافظ۔